امریکی صدر نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق حوصلہ افزا باتیں کی، اپنی کمپنیوں کو مواقع کا جائزہ لینے کا کہا۔ معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات اور کرپٹو پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکہ تجارت، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ When our territorial integrity and national security were violated, our Falcons took flight, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. We have won the war. Now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. جنگ جیت چکے، اب امن جیتنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش، ہم نے دفاع کا حق استعمال کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو پوری طاقت سے جواب دیا، 7 طیارے مار گرائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو نتائج تباہ کن ہوتے۔ پاکستان کا فیصلہ کن جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، امریکی صدر کو امن کا علم بردار اور نوبیل انعام کا مستحق قرار دے دیا۔ مودی سرکار کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہنے کی وارننگ، کہا پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے لائف لائن ہے، اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا کشیدگی کے دوران ساتھ دینے پر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ آپ کی ملاقات کل کیسی گئی سر؟ پاکستان میں انتشار کی بھارتی سازشوں کو شکست دے رہے ہیں، وزیر اعظم کے 2 ٹوک جواب نے بھارتی صحافی کو لاجواب کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دانش مندی سے افواج پاکستان کو لیڈ کیا، پیدر پہ حملوں سے ان کا دماغ چکرا گیا، جس کے بعد ہم نے کہا اب آگے نہیں جانا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ امریکی صدر نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق حوصلہ افزا باتیں کی، اپنی کمپنیوں کو مواقع کا جائزہ لینے کا کہا۔ معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات اور کرپٹو پر بھی بات چیت ہوئی۔ امریکہ تجارت، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ Today we face externally sponsored terrorism such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, we expect that Afghan interim government to take effective action. دہشت گردی کے خلاف 90,000 جانوں کی قربانی دی، ہمیں آج بھی سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، کالعدم TTP اور BLA مجید بریگیڈ افغانستان کی سرحد استعمال کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کرے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا مطالبہ۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، کہا پاکستانی عوام اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ایک دن بھارت کا ظلم و ستم ختم ہوگا، کشمیری عوام اپنا حق خود ارادیت حاصل کریں گے۔ This prolonged injustice, Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. We must speak and speak loud and clear. فلسطین اب اسرائیلی زنجیروں تلے نہیں رہ سکتا، غزہ میں ہونے والا ظلم، عالمی ناکامی، فلسطینیوں کی نسل کشی، کھلی دہشت گردی، ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں اسرائیل کو آئینہ دکھا دیا، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور دنیا کے تمام ممالک سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر زور۔ عرب اور مسلم ملکوں سے مشاورت پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، بولے جتنی جلدی غزہ جنگ بندی ہوگی کریڈٹ امریکی صدر کو جائے گا۔ وزیر اعظم کا قطر کی بھرپور حمایت کا عزم۔ اسرائیل کو عالمی محاذ پر شدید تنہائی اور شرمندگی کا سامنا، نتن یاہو کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ پاکستان سمیت مسلم ممالک کے ارکان نے تقریر کا بائیکاٹ کر دیا، تقریر کے دوران ہال خالی، نتن یاہو پریشان، چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں، ہال خالی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ صہیونی وزیر اعظم کی ڈھٹائی، غزہ میں جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا، گریٹر اسرائیل کا گھناؤنا منصوبہ بھی پیش کیا۔
غزہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے، اب جنگ کا خاتمہ اور امن قائم ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امید۔ کہا کہ بات چیت کے عمل میں خطے کے تمام ممالک شامل، کامیاب معاہدے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکی میڈیا مجوزہ ٹرمپ پلان کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے بعد غزہ کے انتظامی امور ٹونی بلیئر سنبھالیں گے، سیکیورٹی کی ذمہ داری بین الاقوامی فورسز کے پاس ہوگی۔ حماس کا شدید رد عمل، کہا کہ غزہ پر قبضے اور کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کی باتیں دھوکہ، عوام ایسے کسی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے، آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہی ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی دنیا کے لیے بڑا خطرہ، نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم، مگر پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم کا خطاب، چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ لینڈ مارک قرار، بولے گمراہ کن پروپیگنڈا اور جعلی خبروں نے دنیا کا اعتماد متزلزل کیا۔ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ شہباز شریف کی یوکرین جنگ کے پرامن حل کی حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی UN سیکریٹری جنرل سے ملاقات، بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کا معاملہ اٹھایا۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل پر زور، غزہ میں فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے والے ممالک کے لیے اضافی فائنانسنگ کی اپیل۔ وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے بھی غیر رسمی ملاقات، لی چیانگ نے وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی میں تقریر کو سراہا۔ سلامتی کونسل میں ایران پر پابندیاں مؤخر کرنے کی قرارداد ناکام، روس اور چین کی قرارداد کو ووٹ نہیں ملے، یورپ اور امریکہ نے مخالفت کی۔ برطانوی مندوب کے مطابق رواں ہفتے کے آخر میں ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ روسی مندوب کا انتباہ، بولے پابندیوں کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ کون ہمیں یقین دلائے گا کہ اسرائیل ہماری جوہری تنصیبات پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا جوہری ایٹم پھیلاؤ معاہدے سے نکلنے کا ارادہ نہیں، یورینیم افزودگی کے لیے شفاف طریقہ کار اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے سفارتکاری سے غداری کی، لیکن 3 یورپی ملکوں نے تو سفارتکاری کو ہی دفن کر دیا۔ تنازعات کے سیاسی حل میں تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے، اختلافات کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا جنرل اسمبلی سے خطاب، تمام ممالک کے سلامتی خدشات کے احترام پر زور۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس نے کہا امریت کا دوبارہ ابھرنا ناقابل قبول، طاقت عوام کے پاس ہونی چاہیے، جمہوریت کی بقا کے لیے اصلاحاتی ایجنڈا لازم ہوگا۔ اسرائیل کی حمایت میں پوسٹ کرنے والی شمع جنیجو وزیر اعظم کے وفد میں کیسے شامل ہوئی؟ وزارت خارجہ نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ بیان میں کہا کہ وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی خاتون کا نام وفد میں شامل نہیں تھا۔ لیٹر آف کریڈنس پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دستخط تھے۔ خاتون کی نشست وزیر خارجہ کی منظوری کے بغیر تھی۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، مزید 60 فلسطینی شہید۔ یمن میں غزہ کے عوام سے یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد کا احتجاج، نیو یارک میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ٹائمز اسکوائر سے اقوام متحدہ بلڈنگ تک مارچ، جنگ بندی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ کرک میں فتنۃ الخارج کے خلاف آپریشن، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 17 دہشت گرد ہلاک، 3 جوان زخمی ہو گئے، علاقے میں آپریشن جاری۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ امن دشمنوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایشیا کپ کا تاریخ ساز فائنل، 41 سال میں پہلی بار فیصلہ کن معرکے میں پاک بھارت ٹاکرا، اتوار کو دبئی میں اسٹیج سجے گا۔ گرین شرٹس کی بولنگ ان فارم، بیٹنگ لائن میں عدم تسلسل، بڑے ٹاکرے کے لیے گرین شرٹس آج ٹریننگ سیشن کریں گے۔ پری فائنل پریس کانفرنس بھی شیڈیول، پلینگ 11 پر مشاورت جاری، انڈین ٹیم کو جھٹکا، ہاردک پانڈیا اور ابھیشیک شرما فٹنس مسائل کا شکار ہو گئے، فائنل کھیلیں گے یا نہیں فیصلہ جائزے کے بعد کیا جائے گا، بولنگ کوچ کا موقف۔ اور
एशिया कप सुपर 4 का आखिरी मैच भारत के नाम फैसला सुपर ओवर में हुआ। श्रीलंका ने 3 रन्स का हदफ दिया। भारत ने एक ही गेंद पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने 202 रन्स बनाए। लंकन टीम भी 202 रन्स ही बना सकी। एशिया कप 2025 की पहली सेंचुरी पैथम नसंका ने की, 107 रन्स बनाए।